السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ افریقہ کا ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں صرف 34 سال کے ایک فوجی کیپٹن نے بغاوت کر کے نہ صرف صدر کو معزول کیا بلکہ پوری مغربی دنیا کو للکار دیا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس ملک کا نام برکینا فاسو ہے اور اس نوجوان کا نام ابراہیم ٹرورے ہے۔ سال 2022 میں ابراہیم ٹرورے نے عبوری حکومت کے خلاف بغاوت کر کے ملک کا اقتدار سنبھالا۔ اس نے مغربی طاقتوں خاص طور پر فرانس کو واضح پیغام دیا کہ اب برکینا فاسو کسی کے زیر اثر نہیں رہے گا۔ اس کی بے خوف قیادت اور انقلابی فیصلوں نے نہ صرف برکینا فاسو کو نئی پہچان دی بلکہ اسے عالمی میڈیا میں بھی شہرت بخشی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف ابراہیم ٹرورے کی جرأت بھری بغاوت کی بات نہیں کریں گے بلکہ آپ کو برکینا فاسو کی مکمل تاریخ، سیاست، معیشت، مذہب، تعلیم اور مدنی ذخائر کا بھی مکمل اور دلچسپ احوال سنائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس انقلابی سرزمین کی کہانی جہاں افریقی غیرت، قدرتی دولت اور مغربی چلاکیوں کا زور آزمائی جاری ہے۔ 29 ستمبر 2022 کو افریقہ کے مغربی علاقے میں واقع برکینا فاسو میں ایک زلزلہ سا برپا ہوا۔ فوجی کیپٹن ابراہیم ٹرورے نے بغاوت کر کے ملک کے عبوری صدر پمال ہنری کو معزول کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ابراہیم کی عمر اس وقت 34 سال تھی۔ ملک میں مسلسل شدت پسندی، کرپشن اور حکومتی ناکامیوں سے تنگ آ کر فوجی اہلکاروں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حالات کو اپنے ہاتھ میں لے جائیں۔ ابراہیم ٹرورے کا تعلق برکینا فاسو کی فوج انجینئرنگ کور سے ہے۔ انہوں نے بغاوت کے بعد اعلان کیا کہ ملک میں جمہوریت کی بحالی تک وہ اقتدار میں رہیں گے۔ وہ آج بھی ملک کے عبوری صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کا شمار دنیا کے کم عمر ترین لیڈران میں ہوتا ہے۔ برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک زمین بند ملک ہے جس کی سرحدیں 6 ممالک سے ملتی ہیں جن میں مالی، نائجر، بینن، ٹوگو، گانا اور ایوری کوسٹ شامل ہیں۔ اس ملک کا سابقہ نام اپر والٹا تھا جو فرانسیسی نوآبادیاتی دور کی نشاندہی تھی۔ 4 اگست 1984 کو انقلاب کے بعد ملک کا نام تبدیل کر کے برکینا فاسو رکھا گیا جس کا مطلب ہے دیانتدار لوگوں کی سرزمین۔ ملک کا دارالحکومت اوگاڈوگو ہے جو ثقافتی اور انتظامی مرکز ہے۔ برکینا فاسو کا رقبہ 2,74,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ افریقہ کے غریب ترین مگر وسائل سے مالا مال ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ برکینا فاسو کو 5 اگست 1960 کو فرانس سے آزادی ملی۔ آزادی کے بعد یہاں کئی فوجی بغاوتیں اور سیاسی بحران دیکھنے میں آئے۔ آئیے ان اہم ادوار کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ 1960 میں آزادی حاصل کی، پہلے صدر مورس بنے۔ اس کے بعد 1966 میں فوجی بغاوت کے بعد سنگور لامزانا کو اقتدار میں لے آئے۔ 1980 میں ایک اور فوجی بغاوت اور سائزر سینا کا دور آیا۔ 1983 میں تھامس سنکارا نے بغاوت کی اور انقلابی اصلاحات شروع کی۔ ملک کا نام برکینا فاسو رکھا۔ اس کے بعد 1987 میں تھامس سنکارا کو قتل کر کے بلیز کمپاورے کو اقتدار میں لے آئے۔ 2014 میں عوامی احتجاج کے بعد بلیز کا 27 سالہ اقتدار ختم ہوا۔ 2022 میں ابراہیم ٹرورے نے عبوری حکومت سنبھالی۔ برکینا فاسو کی سیاسی تاریخ مسلسل غیر یقینی کا شکار رہی اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جمہوریت کبھی بھی مکمل طور پر مستحکم نہ ہو سکی۔ برکینا فاسو کی آبادی 2,30,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک کی سب سے بڑی نسلی اقلیت موسا ہے جو کل آبادی تقریباً 40% ہے۔ دیگر اقلیتوں میں فولانی، گورمانچے اور سونوفو شامل ہیں۔ اس ملک میں تقریباً 60% مسلم آبادی ہے جبکہ 25% عیسائی آبادی ہے۔ بقیہ 15% مقامی افریقی روایتی مذہب پر یقین رکھتے ہیں لیکن عام بولی جانے والی زبانوں میں مورو اور دیوالا شامل ہیں۔ برکینا فاسو میں شرح خواندگی نہایت کم ہے جو کہ کل آبادی کا صرف 41% حصہ ہے۔ دیہی علاقوں میں یہ شرح مزید کم ہو جاتی ہے۔ سکولوں کی کمی، تعلیمی سہولیات کا فقدان اور غربت بنیادی وجوہات ہیں۔ حالیہ برسوں میں حکومت نے تعلیمی اصلاحات شروع کی لیکن بدامنی اور فنڈز کی کمی ان کوششوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں قدرتی وسائل اور معیشت کی تو برکینا فاسو افریقہ کے ان ممالک میں شامل ہے جو بظاہر غریب ہیں لیکن زیر زمین دولت سے مالا مال ہیں۔ یہاں کی معیشت بڑی حد تک قدرتی وسائل پر منحصر ہے، خاص طور پر سونا جو اس کی سب سے بڑی برآمدات میں شامل ہے۔ برکینا فاسو کی معیشت کا 80% حصہ کا انحصار سونے کی کان پر ہے جبکہ کپاس بھی ایک اہم برآمدی فصل ہے جس کی بدولت ملک کو سفید سونے کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں زنک، چاندی اور فاسفیٹ جیسے قیمتی معدنیات بھی پائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان وسائل کا اصل فائدہ عوام تک نہیں پہنچ پاتا کیونکہ زیادہ تر کانیں غیر ملکی کمپنیوں کے زیر انتظام ہیں اور بدعنوانی بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن ابراہیم ٹرورے کی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ قدرتی دولت کا کنٹرول واپس عوام کو دیا جائے گا تاکہ برکینا فاسو کی معیشت مضبوط اور غربت کا خاتمہ ممکن ہو۔ اگر ہم برکینا فاسو کی خامیوں کی بات کریں تو بار بار کی فوجی بغاوتوں نے جمہوری ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ تعلیم اور صحت کی پسماندگی جس میں سکولوں، اسپتالوں اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت تھی۔ ساحل کے علاقوں میں شدت پسند گروہ فعال ہیں جنہوں نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ 40% سے زائد عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزارتی ہے۔ ملکی دولت کا بڑا حصہ چند افراد یا اداروں کے قبضے میں ہے۔ برکینا فاسو ایک خوبصورت ملک ہے
यहाँ अफ्रीकी सकाफत, मौसीकी और रक्स की शानदार रिवायत है। बुर्किना फासो के लोग सादा, मुखलिस और मेहमान नवाज होते हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो सोना, कपास और दीगर मादनियात मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। यहाँ का मौसम मुतदिल है, ज़राई इम्कानात मौजूद हैं। 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जो तब्दीली ला सकते हैं। इब्राहिम ट्रौरे ने अपने खिताब में आवाम से वादा किया था कि वो दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे, करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कुदरती वसाइल का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे, रूस, चीन, ईरान जैसे ममालिक से ताल्लुकात मजबूत करेंगे और फ़्रांस और मगरब की ग़ुलामी से निकलेंगे। उन्होंने फ़्रांस से फ़ौजी अड्डे बंद करवाए, रूस से ताल्लुकात बढ़ाए और वैगनर ग्रुप की खिदमात हासिल की। इब्राहिम ट्रौरे रूस के करीब समझे जाते हैं। रूसी इमदाद, असला और ट्रेनिंग हासिल की जा रही है। चीन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे दे रहा है। इस्लामी दुनिया में ताउन के लिए ईरान से भी रवाबित इस्तवार किए जा रहे हैं। बर्किना फासो ने फ्रांसीसी फौज को मुल्क से निकाल दिया। फ्रांस से ताल्लुकात इस वक्त निचली सतह पर हैं। इस तंजीम से बर्किना फासो का तनाव बढ़ चुका है क्योंकि उन्होंने फौजी हुकूमत को कबूल नहीं किया। इब्राहिम ट्रौरे ने मुल्क में रेफरेंडम के जरिए अबूरी हुकूमत को तूल दिया। इंतखाबात 2025 या इसके बाद मुतवक्की हैं। अवाम इब्राहिम से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन दहशत गर्दी, गुर्बत और आलमी दबाव अब भी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। बर्किना फासो एक ऐसी सरजमीन है जहाँ दर्द, जुरात और ख्वाब सब एक साथ मौजूद हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो मगरबी तसल्लुत से आज़ाद होकर अपनी नई शनाख्त तलाश कर रहा है। इब्राहिम ट्रौरे एक अलामत बन चुके हैं मुज़ामत, आज़ादी और तब्दीली की, लेकिन क्या वो मुल्क की हकीकी तरक्की की राह पर ला सकेंगे, ये वक्त ही बताएगा। आपका इस वीडियो के आखिर में साथ देना हमारे लिए बहस एजाज है। मजीद ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टूरपीडिया उर्दू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।